بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ پہلے حصے میں تفاسیر سے حوالہ جات پیش کرنے کا سلسلہ چل رہا تھا، یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ چوتھی دلیل تفسیر خازن کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی، وفات 725 ہجری، جلد 2 صفحہ نمبر 637 پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کی تفصیلاً تفسیر بیان فرماتے ہوئے آخر میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی: لِأَنَّ قَوْلَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا أَمْرٌ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ فَمُقْتَضَاهُ أَن يَكُونَ الِاسْتِمَاعُ وَالسُّكُوتُ واجبین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا معنی ظاہری وجوب ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن سننا اور خاموش رہنا دونوں واجب ہیں۔ اور مزید صفحہ نمبر 638 پر آپ نے ایک روایت بیان کی: وعن ابن مسعود انہ سمع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقہوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کما امرکم اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہیں، تو نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا: کیا تم نے ابھی تک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کو نہیں سمجھا؟ یعنی جب قرآن میں امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے تو تم نے قرأت کیوں کی؟ سامعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور آپ کا فیصلہ امام کے پیچھے قرأت کے حوالے سے آپ نے سماعت فرما لیا۔ آگے حضرت عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وفات 710 ہجری، تفسیر نصفی جلد 1 صفحہ نمبر 628 پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ظاہرہ وجوب الاستماع والانصات وقت قراءۃ القرآن فی الصلاۃ وغیرہا، یعنی اس آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے ظاہر سے قرآن کی نماز میں اور غیر نماز میں قراءت کے وقت خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ آگے علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی جلد 9 صفحہ نمبر 150 پر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: والآیۃ دلیل لأبی حنیفہ رضی اللہ عنہ فی ان المأموم لا یقرأ فی سریۃ ولا جہریہ لأنہا تقضی وجوب الاستماع عند قراءۃ القرآن فی الصلاۃ وغیرہا۔ اور یہ آیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دلیل ہے اس بارے میں کہ مقتدی قراءت نہ کرے، چاہے نماز سری ہو یا جہری، کیونکہ یہ آیت نماز اور غیر نماز میں قراءت کے وقت خاموش رہنے کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے۔ اگلی دلیل تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 148 پر لکھتے ہیں: وقال شعبۃ عن منصور سمعت ابراہیم ابن ابی حمزۃ یحدث انہ سمع مجاہدا یقول فی هذه الآیہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قال فی الصلاۃ والخطبۃ یوم الجمعہ۔ حضرت شعبہ حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن حمزہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام مجاہد کو اس آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے حکم کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکم نماز اور جمعہ دونوں میں ہے۔ آگے غیر مقلدین کے امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر جلد 2 صفحہ نمبر 280 پر بھی اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کا حکم نماز اور غیر نماز دونوں کے لیے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز میں ہوں یا خارج از نماز ہوں، خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ جو لوگ اس بات پر شور مچاتے ہیں، کم از کم ان کو اپنے امام کی بات پر تو ضرور اتفاق کرنا چاہیے، یہ تو حق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے نویں دلیل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 718 پر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر بیان کی جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے، اور ساتھ آپ نے دوسری روایت بیان کی وَأَخْرَجَ ابن مردویہ والبیہقی فی القراءۃ عن ابن عباس قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ خلفہ قوم فخلطوا علیہ فنزلت وَإِذَا قُرِئَ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ابن مردویہ نے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے قراءت کی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ 10ویں دلیل امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی وفات 671 ہجری جلد 9 صفحہ نمبر 431 پر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نقاش نے کہا کہ اس پر اہل تفسیر کا اجماع ہے کہ بلا شبہ یہ سننے کا حکم فرض نماز اور غیر فرض نماز سب میں ہے۔ محترم سامعین، یہاں تک ایک آیت مبارکہ اور 9 معتبر تفاسیر سے حوالہ جات الحمدللہ پیش کیے ہیں۔ ان سے ہر صاحب عقل اور صاحب انصاف پر واضح ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ سمیت قرآن سے کوئی سورت بھی پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، ضدی اور کور باطن کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، تو اس حصے کا میں یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ اگلے حصے میں اللہ نے چاہا تو احادیث سے حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔